کسی اور نے نہیں، ہمارے آباؤ اجداد کی قربانیوں کا ثمرہ ہے۔ جانتے ہو آج ہم سے کیا کہا جا رہا ہے؟ ہمیں آنکھیں دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ڈرایا جا رہا ہے، دبایا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا تھا جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہیں، آپ کے لیے آسان کر دوں، جو آج صاحب منصب ہیں کل نہیں ہوں گے۔ کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے، کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ اور جنہوں نے ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی کوشش کی اور ہمیں یہ احساس دلانے کی کوشش کی نہیں تمہیں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو کہیں اور چلے جاؤ، ڈاکٹر راحت اندوری نے ایسے لوگوں کو بھی مخاطب کر کے کہا تھا یاد رکھو تم ہمیں یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہو ہم یہاں کرایہ دار ہیں، فرمایا تھا سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ شاید آپ کو یہ بات بہت اچھے انداز میں یاد ہو، ہم جس ہندوستان کی سرزمین پر رہتے ہیں ہم نے آج تک یہ نعرہ لگایا ہم ہندوستان کے ذمہ دار ہیں، ہم ہندوستان کے وفادار ہیں۔ آج 2024 کا دور ہے، ایک نعرے کا اور اضافہ کریے، ہم ذمہ دار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں اور برابر کے حصے دار بھی ہیں۔ ذمہ دار بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں اور اس ملک میں حصے دار بھی ہیں۔ اس جملے کو چھوڑنے کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ حصے دار بھی ہیں اور حصے دار کیوں ہیں؟ جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا، جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا۔ آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں، ارے ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک۔ در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہے ہم، در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہے ہم۔ ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں، تاج اور لال قلعے کے یہاں بانی ہم ہیں۔ ہم سے کہا جا رہا ہے نہیں نہیں صاحب تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ کیوں نہیں چلے گی؟ تمہیں یاد نہیں جب انگریزوں نے اس ملک پر قبضہ کیا تھا اس زمانے میں بڑے بڑے سورما موجود تھے، لیکن اس ملک کی سرحد و سیما کی عزت کرنے والا کوئی اور نہیں، اسی طرح کے مدرسے سے فارغ ہونے والا ایک عالم دین تھا جسے دنیا علامہ فضل حق خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کو انگریزوں نے گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد جزیرہ انڈمان نکوبار لے گئے اور لے جا کر قید کر دیا اور کہا مولانا فضل حق خیر آبادی اگر انگریزوں کے خلاف جو تم نے جہاد کا فتویٰ دیا ہے واپس لے لو، تمہیں دولت ملے گی، تمہیں شان ملے گی، تمہیں پاور ملے گا، تمہیں زندگی ملے گی۔ اللہ اکبر، تاریخ بتاتی ہے علامہ فضل حق خیر آبادی نے اس انگریز آفیسر کے چہرے پہ تھوک دیا تھا، تھوک دیا تھا اور فرمایا تھا شیر کی ایک لمحے کی زندگی گیدڑ کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ ہم ہیں، یہ ہم ہیں، ہماری تاریخ ہے۔ اسی ملک کی آزادی کے لیے ایک اور مرد مجاہد، توجہ ہے آپ کی، توجہ ہے، اس ملک کی آزادی کے لیے ایک اور مرد قلندر جسے دنیا حضرت مولانا سید کفایت علی کافی کے نام سے جانتی ہے۔ جانتے ہیں جب کوئی ظلم کے خلاف کھڑا ہو جائے، جب کوئی ظلم کے خلاف بولنے لگے، جب کسی کے حوصلے بلند ہو جائیں، جب دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا شعور پیدا ہو جائے، جب دنیا کے سامنے کوئی پہاڑ بن کے کھڑا ہو جائے تو دنیا کے لوگ سوچتے ہیں یہ اتنی مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیک گراؤنڈ اس کا بہت مضبوط ہے، کسی سے ڈرتا نہیں ہے، کسی سے دبتا نہیں ہے۔ یہی حال حضرت مولانا سید کفایت علی کافی کا تھا، بالکل جبل شامک کی طرح کھڑے تھے پہاڑ بن کر، فولادی چٹان بن کر انگریزوں کے مقابلے میں۔ اب انگریز پریشان ہو گئے، یہ بندہ ڈرتا نہیں ہے، کون سا پاور ہے اس کے پاس؟ تلاش کیا گیا شجرہ تو معلوم ہوا مولانا سید کفایت علی کافی کا شجرہ کربلا میں امام حسین سے ملتا ہے۔ دنیا سمجھ گئی اب یہ ڈرے گا نہیں،
اب یہ چھپے گا نہیں، اب یہ دبے گا نہیں، اب یہ قدم پیچھے جائے گا نہیں کسی حال میں۔ حضرت مولانا سید کفایت علی کافی کو انگریزوں نے گرفتار کیا تھا جنگ آزادی کے موقع پر، اور گرفتار کرنے کے بعد حضرت مولانا سید کفایت علی کافی پر الزام لگایا انہوں نے دیش کے ساتھ غداری کی ہے، اس لیے انہیں پھانسی کی سزا دی جائے گی۔ ہندوستان کی سرزمین پر مولانا سید کفایت علی کافی کے پھانسی کا اعلان کر دیا گیا۔ مراد آباد کی سرزمین پر مولانا سید کفایت علی کافی کو پھانسی دی جائے گی۔ رمضان کا مہینہ ہے، 27 رمضان ہے، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے۔ حضرت مولانا سید کفایت علی کافی کو پھانسی دی جانے کی تیاری ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا سید کفایت علی کافی کا حال یہ ہے کہ مولانا سید کفایت علی کافی عصر اور مغرب کے درمیان پھانسی کا پھندا چومنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ذرا اندازہ تو لگائیے، حال یہ ہے کہ جب پھانسی دی جاتی ہے تو مخصوص لوگ ہوتے ہیں، کیا بات، خاص جگہ ہوتی ہے، چند لوگ ہوتے ہیں، مگر حال یہ ہے مولانا سید کفایت علی کافی کو پھانسی دی جانے کی تیاری سب کے سامنے مراد آباد کے چوراہے پر۔ جانتے ہو یہ سب کے سامنے ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ سب کے سامنے اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ایک کو مارا جائے گا تو پوری قوم خوف زدہ ہو جائے گی، ایک کو مارا جائے گا تو دوسرا کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ ڈر پھیلانے کا ایک ماحول ہے، یہ خوف پھیلانے کا ایک ماحول ہے۔ جس انداز میں پھانسی دی جاتی ہے اس انداز میں پھانسی نہیں دی جا رہی ہے۔ چوراہے پر پھانسی مولانا سید کفایت علی کافی کو دی جا رہی ہے تاکہ اور بھی جتنے لوگ ہیں انگریزوں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں ملک کو آزاد کرانے میں، سب کے اندر خوف کا ماحول پیدا ہو جائے۔ مولانا سید کفایت علی کافی کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالا جاتا ہے اور مولانا سید کفایت علی کافی سے کہا جاتا ہے مولانا کوئی آخری خواہش ہو تو بیان کرو، آخری خواہش، آخری خواہش۔ ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا نہیں ماں کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں، کوئی کہتا بیوی کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں، کوئی کہتا بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں، اکلوتا بیٹا ہے۔ مگر واہ رے سید کفایت علی کافی، تیری عظمت کو سلام، تیرے عشق کو سلام، تیری محبت کو سلام، تیرے جذبے کو سلام۔ پھانسی کا پھندا گلے میں مولانا سید کفایت علی کافی کے ہے۔ مولانا سید کفایت علی کافی مسکرا کے کہتے ہیں آخری خواہش سننا چاہتے ہو تو سنو، میری آخری خواہش یہ ہے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے پہ جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشرت نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا۔ جو پڑے گا صاحب لولا کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ مولانا سید کفایت علی کافی، جانتے ہو اسی موقع پر اور بھی ہمارے بے شمار سورما تھے جن کے جسم پر آگ جلائی جاتی اور جب کھال جل جاتی تو ان کے جسموں پر نمک لگایا جاتا اور ان کو کہا جاتا وقت اب بھی ہے بدل جاؤ، رائے بدل دو، فتوہ بدل دو، مہم بدل دو، انداز زندگی بدل دو۔ تو جانتے ہو وہ ہمارے ہی سورما تھے جو بڑی محبت کے ساتھ مسکرا کے کہتے تھے، پٹتے تھے، مار کھاتے تھے، مگر مسکرا کے کہتے تھے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ تمہیں معلوم ہے جنگ آزادی کے موقع پر جانتے ہو ہر زمانے میں کچھ آستین کے سانپ رہے جنہیں قوم کا دلال کہا جاتا ہے۔ ہر زمانے میں آستین کے سانپ رہے جنہیں قوم کا دلال کہا جاتا ہے، مخبری کرنے والے مخبر، جن کو قرآن نے منافقین سے تعبیر کیا ہے۔ ہر زمانے میں رہے اور جانتے ہو قوم کے ساتھ غداری کر کے
منافقت کر کے اپنوں کی خبر غیروں میں پہنچا کے یہ سوچ رہے ہیں نہیں صاحب جب مصیبت کا وقت آئے گا تو ہمارا استقبال کیا جائے گا, ہمارے لیے ریڈ کلر کا کارپیٹ بچھایا جائے گا. ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا تھا لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی عزت میں, یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. دنیا سمجھ گئی ہے جو اپنی قوم کا نہ ہوا وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے. ٹیپو سلطان کو دیکھ لو آپ, شیر میسور ٹیپو سلطان کی مخبری کی گئی. انگریزوں نے چاروں طرف سے میسور کے قلعے کو گھیر لیا, محاصرہ کر لیا. آئے کچھ بزدل لوگ اور انہوں نے آنے کے بعد میں ٹیپو سلطان کو مشورہ دیا, کہا بہتر یہ ہے کہ انگریزوں کے پیروں میں تلوار رکھ دو, تمہاری زندگی بخش دی جائے گی. ہمارے بزرگوں نے فرمایا بزدل سے کبھی مشورہ نہ لینا. توجہ ہے آپ کی, بزدل سے کبھی مشورہ نہ لینا, اس لیے کہ بزدل ہمیشہ مشورہ بزدلی والا دیتا ہے. کبھی بزدل سے مشورہ مت لینا ورنہ تمہارے حوصلے پست کر دے گا. اللہ اکبر. ٹیپو سلطان سے کہا تھا انگریزوں کے تلووں میں تلوار ڈال دو, تمہاری زندگی کی بھیک مانگ لیں گے. تو ٹیپو سلطان نے تیور بدل کے کہا تھا میں وہ ہوں جس کی ماں نے پوری زندگی میں کبھی ایک بار بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا ہے. میں وہ ہوں. اللہ اکبر. فرمایا تھا جان دے دوں گا تلوار انگریزوں کے قدموں میں نہیں ڈالوں گا. ٹیپو سلطان نے تاریخی جملہ کہا تھا, تاریخ کے اوراق میں سنہرے الفاظ سے یہ جملہ لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا تھا شیر کی ایک لمحے کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. جان دے دوں گا لیکن انگریزوں کے تلووں میں کبھی تلوار نہ ڈالوں گا. یہ کسی اور کی نہیں, ہماری تاریخ ہے, ہم غلاموں کی تاریخ ہے, ہم کلمہ پڑھنے والوں کی تاریخ ہے, محمد رسول اللہ کے غلاموں کی تاریخ ہے. مگر افسوس آج حال یہ ہے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے, ہمیں ڈرنے کا حکم دیا جا رہا. ڈریے. کل تک غیر ڈراتے تھے آج اپنے ڈرا رہے ہیں. کل تک غیر ڈراتے تھے آج اپنے ڈرا رہے ہیں. یہ ڈر کیسا ہے, یہ خوف کیسا ہے, یہ پریشانی کیسی ہے, ذرا غور کرو. کاش تمہیں اندازہ نہیں آج سوشل میڈیا کا ماحول. میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں تم اپنے پاس صرف ایک ہتھیار رکھ لو, ایک ہتھیار اپنے پاس رکھ لو. دنیا کی کوئی سپر پاور طاقت تمہارے مقابلے میں کھڑی نہیں ہو سکتی. وہ ہتھیار کسی اور چیز کا نہیں, محبت رسول کا ہتھیار ہے. تم جانتے ہو عشق کا مزاج یہ ہے, جانتے ہو عشق کا مزاج یہ ہے کہ جس دل میں 100% عشق پیدا ہوتا ہے وہاں سے خوف نکل جاتا ہے. جس دل میں عشق پیدا ہوتا ہے وہاں پھر کسی کا خوف باقی نہیں رہتا. میرے امام کے پاس کسی نے آ کے کہا تھا امام اہل سنت نان پارا کے نواب کی تعریف کر دو. نان پارا کے نواب کی تعریف کرنے والے جتنے لوگ ہیں نان پارا کا نواب انہیں انعام دیتا ہے. دیکھو عشق ہو تو امام اہل سنت جیسا ہو. مسکرا کے فرماتے ہیں احمد رضا دنیا دار کی نہیں تعریف مدینے کے تاجدار کی کرے گا, احمد مختار کی کرے گا. اور تعریف کرنے پہ آئے ہیں مسکرا کے فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خاص دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے, کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا. کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا. تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, کروں مدح اہل تو ول رضا. پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارے نہ لے. عاشق بنو عاشق. جس دن تمہارے دل میں صحیح معنی میں حضور کا عشق پیدا ہو جائے گا دنیا کی کوئی طاقت تمہیں جھکا نہیں سکتی ہے. میرے امام کے پاس عشق دیکھو. میں بس ختم کرنے لگا ہوں, مجھے اشارہ مل گیا, ختم کر رہا ہوں. میرے امام کے پاس ایک شخص آیا گلاب کا پھول لے کر. کیا لے کر؟ گلاب کا پھول لے کر.
आला हजरत को पेश किया, कहा हुजूर जरा गुलाब का फूल देख लें, कितना खूबसूरत है, खिला हुआ है, रंग कितना अच्छा है, खुशबू कितनी अच्छी है। मेरे इमाम ने गुलाब का फूल लिया, मुस्कुरा के देखने लगे, लेकिन मोहब्बत का मामला ये है, महबूबो मुहिब का मामला ये है, आशिको माशूक का मसला ये है कि इश्क वाले हर चीज में यार का जलवा देखते हैं, हर चीज में यार का चेहरा देखते हैं। गुलाब का फूल जब मेरे इमाम को दिया था, बरेली के ताजदार गुलाब के फूल को देखते जाते हैं और देख के फरमाते हैं क्या ख्याल है उस फूल के बारे में जो कभी मुरझाता नहीं है, जिसकी खुशबू कभी खत्म नहीं होती है। कलम उठा के कहते हैं सल्ताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल, ज़क़न फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आशिक बनो, तुम दुनिया में लड़ रहे हो, ये मेरा है ये तेरा है, जमीन मेरी है, प्लॉट तेरा है, घर तेरा है। आशिक बनो आशिक, जब तुम आशिक बनोगे तो तुम्हारा लहजा बदल जाएगा, अंदाज बदल जाएगा, बोली बदलेगी। फिर ये नहीं कहोगे ये मेरा है ये तेरा है, तुम भी वही कहोगे जो बरेली के ताजदार ने कहा था, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, जमीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सवा वो चले के बाग फले के फूल खिले, के दिन हो भले लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। आखिरी बात, आज बस आखिरी पैगाम देकर अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूं, फहरिस्त बहुत लंबी है। आखिरी बात हमारे जवानों के लिए, आज आप कह रहे हैं आप हुजूर के आशिक हैं, आपने कभी गौर किया फलस्तीन का मसला हुआ, आपने क्या किया? आपने उठाकर एक पोस्ट स्टेटस पे लगा दी, कहा हम फलस्तीन के साथ हैं। इतना ही किया? इतना ही किया? बताइए, इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। ये साजिश है यहूदियों की, जो एक स्टेटस में आपको उलझा दिया है। स्टेटस बनाकर उन्होंने दिया हम फलस्तीन के साथ हैं, स्टेटस लगाकर आपके दिल को तसल्ली हो गई कि हम फलस्तीन के साथ हैं। मुझे याद मुझे बताओ, जिस कौम का जवान मोहल्ले की मस्जिद में जाके खड़ा नहीं हो सकता, वो मस्जिद अक्सा के साथ जाके खड़ा कैसे हो सकता है? मस्जिद अक्सा के साथ खड़ा होने वाला अगर कोई जाबाज देखना है, किसी और को नहीं, सलाहुद्दीन अय्यूबी देखो, वो मर्द मुजाहिद कि जिसने बैतुल मुक़द्दस के दो दीवार के सामने जाके कहा था मायूस न हो ऐ दीने मिल्लत बैज़ा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। तुम मस्जिद अक्सा के साथ, और जिस कौम का जवान मोहल्ले की मस्जिद के साथ खड़ा नहीं हो सकता, वो मस्जिद अक्सा के साथ खड़ा कैसे हो सकता है? मोहब्बत वाले बनो। मैं आखिरी पैगाम दे रहा था, एक नाम तारीख में है हजरत हंज़ला का। बस ये पैगाम, तकरीर खत्म हो गई है, पैगाम सुन कर जाइए। हम हुजूर के आशिक हैं, नाम मोहम्मद पर मचल रहे हैं। ये और बात है, ये और बात है कि आज कुछ कमजोर दिल के पिलपिले लोग ये कह रहे हैं नहीं साहब लब्बैक का नारा ना लगाइए, ये किसी और का कहीं और का नारा है। लब्बैक का नारा ना लगाइए, ये सियासी नारा है। मैं कहता हूं दुश्मनों, जब अबू बकर सिद्दीक को मेरे नबी पुकारते थे, अबू बकर कहाँ हैं? तो वो कहते थे लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह गुलाम हाजिर है। जब मेरे नबी कहते थे ऐना उमर, उमर कहाँ है? उमर कहते थे लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे नबी कहते थे उस्मान कहाँ है? ऐना उस्मान, उस्मान दौड़ते आते थे, कहते थे लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे नबी कहते थे ऐना अली, अली कहाँ है? अली दौड़ के आते थे, कहते थे
اٹھے یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. یاد رکھیں یہ سیاسی نعرہ نہیں ہے، ابو بکر صدیق کا نعرہ ہے، فاروق اعظم کا نعرہ ہے، عثمان غنی کا نعرہ ہے، مولا علی کا نعرہ ہے، حضور کے عاشقوں کا نعرہ ہے. اور یہ نعرہ لگے گا، بند نہیں ہوگا، دل کھول کے لگے گا. جنہیں ڈر لگتا ہے وہ انہیں ڈر لگتا رہے. میرے امام نے کہا سن لے دشمن میں بگڑنے کا نہیں، سن لے دشمن میں بگڑنے کا نہیں، وہ سلامت ہے بنانے والے. سن لے دشمن میں بگڑنے کا نہیں، وہ سلامت ہے بنانے والے. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. حضرت حنظلہ حضور کے ایک جانثار ہیں، احد کا موقع ہے، شادی کی پہلی رات، شادی کی پہلی رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان پہنچا. شادی کی پہلی رات میں پھولوں کی سیج پر ہیں، چھوڑ دیا، احد کے میدان میں آ گئی. ذرا غور کرو، نام محمد پہ مرنے اور مٹنے کا جذبہ ہر کلمہ پڑھنے والے کے اندر ہے. تو یاد رکھو کیا تمہارا محبت کرنے کا انداز میرا نبی سے اتنا ہے. حضرت حنظلہ آ گئے اور آنے کے بعد شہید ہوئے. شہداء کو اسی انداز میں دفن کیا جاتا ہے، مگر حنظلہ کی لاش نہ پائی. اللہ کے محبوب نے فرمایا حنظلہ کو فرشتے غسل دینے کے لیے لے گئے. حضور کے حکم پر کہاں سے آئے ہیں؟ شادی کی پہلی رات ہے، شادی کی پہلی رات حنظلہ آ گئے ہیں. غور کرو، جس قوم کا جوان رسول اللہ کے نام پر محلے کی مسجد میں نہ جا سکے، وہ یہ کہے کہ نام محمد پہ جان دے دوں گا، یہ بات قبول کرنے والی نہیں ہے، یہ بات ماننے والی نہیں ہے. حضور کے نام پر اللہ اکبر جان دینے والے کیسے لوگ ہیں؟ ذرا اٹھا کے دیکھو. طارق ابن زیاد اسپین کی سرزمین پر پہنچے ہیں، عیسائیوں کا 1 لاکھ کا لشکر جرار تلواریں لیے استقبال میں کھڑا ہے، مگر سبحان اللہ 12,000 کے لشکر جرار کو لے کر طارق ابن زیاد اسپین کی سرزمین پر پہنچے ہیں. ساحل سمندر پر پہنچنے کے بعد میں حضرت طارق ابن زیاد نے کشتیوں کو آگ لگا دی. لوگوں نے کہا کیا بات ہے، کیا بات ہے، کشتیاں آگ لگا دی، واپس نہیں جانا ہے. طارق ابن زیاد نے کہا تھا مسلمان کی شان یہ ہے جب مسلمان کا قدم اٹھ جاتا ہے تو یا تو دشمن کی چھاتی پہ پڑتا ہے یا پھر جنت کی وادی پہ پڑتا ہے. مسلمان کا قدم خالی نہیں جاتا ہے. حضور کے غلام بنے، حضور کے سچے عاشق بن جائیں اور پوری دنیا کو وہی پیغام دیں جو علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. دست میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمانوں کے ایمان میں ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، بحر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. السلام علیکم.